بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نیو ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن آئے گا، اس پہ بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ صحیفہ جو ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پر موئسچرائزر لگا رہی تھی، شیشے سے نظر آتے عفیفہ کے عکس کو دیکھتی بولی، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ کچھ نہیں، وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے نکلتی گڑبڑائی، پر مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ وہ اب اس کے مقابل آتی سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ کیا؟ وہ چہرے پر حیرانی بھرے تاثرات سجائے بولی، آپ عارش لالہ اور انشال کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ وہ لوگ ایک ساتھ خوش کیوں ہیں؟ وہ بولتی جیسے اسے جاننا چاہ رہی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ پلیز انہیں سوچنا بند کریں، وہ کیسے ملے، کیسے ان کی شادی ہوئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ خوش ہیں، یہی ضروری ہونا چاہیے۔ ماضی میں وہ آپ کے ساتھ کیسے تھے اور اب کیسے ہیں، پلیز اپنا اور اس کا موازنہ کر کے ان میں بدمزگی پیدا مت کریے گا آپ ہی۔ وہ اپنے تہہ اسے بہت ضروری باتیں بتا رہی تھی۔ اسے فکر تھی کہ وہ اپنی جلن اور حسد میں ان کی ازدواجی زندگی نہ خراب کر دے۔ بکواس بند کرو اپنی صحیفہ بلوچ، وہ کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح غرائی۔ وہ جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی، اس کی بے تکی باتوں پر میٹر ہی گھوم گیا تھا اس کا۔ یہ جو ہر وقت تم ان فضول سے ناولوں میں گھسی رہتی ہو نا، انہوں نے ہی تمہارے دماغ میں یہ خناس بھرا ہے۔ کیا میں تمہیں ناولوں کے ان تھرڈ کلاس کرداروں جیسی لگتی ہوں، جو اپنی جلن یا حسد میں کسی زندگی سے کھیل جاتے ہیں، یا اپنی تباہ کن حال کا ذمہ دار وہ سامنے والے کو سمجھ کر ماننے لگتے ہیں؟ عارش کے ساتھ میرے تعلقات خوشگوار نہیں تھے، پر پھر بھی میں نے کبھی اس سے ذاتی دشمنی نہیں نبھائی۔ مجھے اس پر اور اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تھا، صرف و صرف خاندانی انا اور وقار کے لیے۔ صحیفہ کی باتوں سے وہ اپنے دل کی تمام باتیں کر گئی تھی جو اتنے سالوں سے وہ دل میں دبائے ہوئے تھی۔ تو آپ نے خود طلاق کا مطالبہ کیوں کیا تھا جب خاندانی انا اور وقار کے لیے آپ قربان ہو ہی گئی تھی؟ تو پھر کیوں لی طلاق؟ اب کہ اس کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ محض اس کی وجہ سے ہی ان کے تعلقات خراب ہوئے تھے۔ اگر وہ طلاق نہ لیتی تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ شروع سے ہی وہ مجھے ناپسند تھا، تو کیسے میں اپنی ساری زندگی ایک ناپسندیدہ مرد کے ساتھ گزار دیتی؟ عورت اپنے پسندیدہ مرد کے ساتھ ایک کمرے کے گھر اور دو وقت کے کھانے کے ساتھ بھی خوشی سے زندگی گزار سکتی ہے۔ اگر مرد ہی اسی پسند کا نہ ہو تو وہ محل اور درجنوں اقسام کے کھانوں کے ساتھ بھی بے سکون رہتی ہے۔ اور میں کوئی ٹپیکل لڑکی نہیں تھی جسے رخصت ہوتے وقت یہ کہا گیا ہو کہ اس گھر سے تمہاری ڈولی اٹھ رہی ہے اور اب یہاں تمہارا جنازہ ہی آنا چاہیے۔ خدا کی قسم، جو ماں باپ یہ کہتے ہیں نا، وہ بیٹیوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں۔ ان کے اس جملے کے خاطر بیٹیاں حیوانوں سے بعدبر شخص کے ساتھ بھی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں ماں باپ بیاہ کر اپنے سر سے بوجھ اتار کر دوسرے کے سر پھینک دیتے ہیں، اور وہ بیچاری وہاں آنکھوں میں امید کے دیے لے کر جاتی ہیں کہ اب زندگی میں سدھار آئے گا، پر وہاں جاتے ہی اسے اس کی اوقات بتا کر ایک کھونٹے سے باندھ دیا جاتا ہے کہ اب یہی تیری زندگی ہے۔ بچوں کی لائن لگا لیتے ہیں اور بیچاری عورت انہیں پالتے پالتے اپنی زندگی گزار دیتی ہے، اور آخر میں اس کے حصے میں آتی ہے رسوائی، چاہے وہ اولاد کی وجہ سے ہو یا شوہر کی وجہ سے۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے مسلط کیے گئے رشتوں کا۔
وہ عورت کے حق میں بولتی ان کی وکیل لگ رہی تھی اور سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ ہمارے یہاں اب بھی دیہات اور گاؤں میں یہی تو ہوتا آ رہا ہے۔ پہلے تو بیٹی کے پیدا ہونے سے ہی خوف کھاتے ہیں، اگر قسمت سے ہو جائے تو بالغ ہوتے ہی اسے اپنے سر سے یوں اتار پھینکا جاتا ہے جیسے اگر ایک دن بھی زیادہ رکھ لیا تو قیامت نہ آ جائے۔ وہ شادی کرتے یہی نہیں سوچتے تو قیامت نہ آ جائے۔ وہ شادی کرتے یہی نہیں سوچتے جسے ہم اپنی معصوم بیٹی دے رہے ہیں وہ انسان ہے بھی یا نہیں، یا انسان کے بھیس میں چھپا کوئی حیوان ہے۔ اور دیکھا جائے تو عارش اور ذوالقرنین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عارش کی آدھی جائیداد بھی ذوالقرنین کے پاس ہے، پھر بھی وہ مجھے پسند ہے۔ آدھی جائیداد بھی ذوالقرنین کے پاس نہیں، پھر بھی وہ ذوالقرنین مجھے پسند ہے۔ میں خوش ہوں اس کے ساتھ، وہ میری محبت تھا، تبھی تو آج ہماری محبت کی نشانی حیدر اس دنیا میں ہے۔ وہ آج بولتی اپنی بہن کو حیران کرتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی عفیفہ بلوچ کا یہ سائیڈ نہیں دیکھا تھا، وہ کتنی غلط سوچ رکھتی تھی اپنی بہن کے لیے۔ آپ نے کہاں سے سیکھی ایسے دل کو چھو لینے والی باتیں؟ وہ تو ابھی تک اس کی باتوں کے زیر اثر تھی، اس کی باتیں متاثر کن تھیں۔ چلو دماغ خراب نہ کرو میرا۔ وہ واپس اپنی مغرور جون میں بولتی اسے لتاڑ گئی۔ بس ایک آخری سوال۔ اسے بستر پر لیٹتا دیکھ وہ اس کی باتوں کو، اس کے ہاتھوں کو پکڑتی منت کرنے لگی، بولو بھی اب۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی وہ مصنوعی خفگی سے بولی، آپ کے دل میں انشال کے لیے جب کوئی بدگمانی نہیں ہے تو آپ اس سے ملی کیوں نہیں، مبارکباد کیوں نہیں دی؟ اس نے آخر اپنے دل میں مچلتے سوال کو پوچھ ہی ڈالا تو مقابل نے گہری سانس بھر کے اسے دیکھا۔ میرا ہر لفظ اور ہر مسکراہٹ عارش بلوچ محض مکر و فریب ہی اسے لگتا ہے، اسی لیے میں نے اپنے فقط عبث کرنے سے اجتناب کیا۔ وہ دل گرفتگی سے بولتی بستر پر لیٹ گئی تو وہ بھی سر تعصب میں ہلاتی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ جیسی عارش بلوچ اس کے متعلق سوچ رکھتا تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھی۔ عفیفہ بلوچ کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اس نے خاندانی شوہر پر اپنی پسند کو ترجیح دی۔ تو کیا یہ غلط کیا تھا؟ اس نے کیا عورت کو اپنے پسند کا ہم سفر چننے کا بھی حق حاصل نہیں ہے؟ آج کا سورج ہمیشہ کی طرح مصروفیت زندگی لیے طلوع ہوا تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے پر لگا کر اڑ چکے تھے اپنے رزق کی تلاش میں، اور یہی حال اشرف المخلوقات کا بھی تھا جو اپنے اپنے گھروں سے روانہ ہو چکے تھے اپنے رزق ڈھونڈنے۔ بادل سورج سے آنکھ مچولی کھیلتے نظر آ رہے تھے، دن میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی گرمی کو کم کر رہی تھیں۔ ایسے میں آج بلوچ حویلی میں بھگ دوڑ مچی ہوئی تھی، ملازموں کی شامت آئی ہوئی تھی۔ ہارون بلوچ اور ہادیہ بلوچ کے ہاتھوں سے شام میں عارش اور آتش کا ولیمہ تھا، اور تیاریاں تھی کہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی تھیں۔ کتنے کام تھے جو ابھی کرنے تھے۔ ہارون بلوچ کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، ایسے گندی اولاد بھی خدا کسی کو نہ دے۔ وہ فون پر کسی کا نمبر ملاتے کڑ رہے تھے، پاس ہی ان کے ہادیہ بلوچ اور صحیفہ بیٹھی انہیں غصہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ آتش وفا کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں داخل ہوتے خوش اخلاقی سے بولا، تمہاری ماں نے کی ہے اس وقت مارننگ؟ وہ جو پہلے ہی ان بھائیوں پر تپے ہوئے تھے وہ اسے آتے دیکھ اس کے جملے پر پھٹ پڑے۔ ماں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کی ہے بابا سائیں، وہ نہایت سیریس انداز میں بول رہا تھا۔ ڈونٹ ڈو دیئر آتش بلوچ، یہ نہ ہو آج کے دن تم لال منہ لے کر اپنا ولیمہ اٹینڈ کرو۔ اس کو مزید بولتا دیکھ اسے وارن کر گئے تھے کہ آج کوئی ایسی بات نہ کرے اور ان سے امید نہ رکھے۔ یار آپ کی صبح صبح کس الو کے پٹھے نے کیلے سے بھینس کھول لی جو یوں تپے بیٹھے ہیں؟ وہ ان کے یوں غصہ کرنے پر تلملاتا ہوا
بولتا صوفے پر بیٹھا، جبکہ وفا تو کب سے جا کر صحیفہ کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ یہ کوئی وقت ہے اٹھنے کا؟ پتہ بھی تھا کہ آج اتنے کام تھے، پھر بھی موسم گدھے گھوڑے بیچ کے سوئے پڑے تھے۔ ان کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو کے دے رہا تھا۔ یار وہ رات کو لیٹ سویا تھا تبھی آنکھ نہیں کھلی۔ وہ یہ بات گول کر گیا تھا کہ رات وہ دونوں میاں بیوی مل کر ان کی عزیز جاں بہن پر کتاب لکھ رہے تھے۔ کیوں؟ رات تمہارے ولیمے باپ کا ولیمہ تھا کہ دیر سے سوئے تھے؟ وہ خون خوار تیور لیے اسے لتاڑتے بولے تو خواتین نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ خون خوار تیور لیے اسے لتاڑتے بولے تو خواتین نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ چلیں، شکر آپ کو بھی ہم بھائیوں پر ترس آیا اور ہمارے لیے ایک بہن لانے کی کوشش کی۔ وہ کہاں باز آنے والوں میں سے تھا، جبکہ اس کی بے باکی پر خواتین کی دبی دبی ہنسی گونجی تو ہارون بلوچ مزید غصے سے لال پیلے ہوئے۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے وہ آتش بلوچ کی بے باکی پر کوئی سخت الفاظ کہتے، عارش بلوچ کی آمد پر غصہ پی گئے۔ آؤ جی، آپ ہی کی کمی تھی۔ تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ آج کیا دن ہے؟ دن کے 2 بج چکے ہیں اور تم دونوں اب اپنے اپنے ہجرے سے نکلے ہو۔ کام کیا تمہارا باپ کرنے والا ہے۔ وہ جو آتش کا غصہ دبا گئے تھے عارش کو دیکھتے مزید بولے، کیا ہو گیا ہے بابا سائیں؟ وہ سنجیدہ نظروں سے ان سے پوچھنے لگے۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ کیٹرنگ، ہال کی ارینجمنٹس، مہمانوں کا استقبال، اتنے کام ہیں اور کرنے والا صرف میں۔ صبح سے دماغ گھوم چکا ہے میرا، اور مزید اوپر سے آتے تمہارے اس نکمے لاڈلے نے گھما دیا۔ کوئی احساس ذمہ داری ہے تمہیں عارش بلوچ؟ اسے خاموش دیکھتے وہ جو بولنے پر آئے تو ساری ہی کسر پوری کر گئے، جبکہ وہ جو کا تو رہا۔ بابا جان، آپ ہمارے سائیں کو مت ڈانٹیے ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے۔ وہ جو کب سے اپنے سائیں کو باتیں سنتا دیکھ رہی تھی، جب مزید رہا نہ گیا تو اس کے پہلو سے نکلتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی غصے سے بولی، مگر غصے میں بھی آواز میں معصومانہ انداز چھپا تھا۔ کیا گھول کر پلایا ہے تم نے میری بچی کو؟ انشال کی سائیڈ لینے پر وہ کرتے تیور لیے ایک دفعہ پھر اسی سے استفسار کرنے لگے جو اپنی چھوٹی سی بیوی کی جرات پر مسکرا رہا تھا۔ آپ نے پھر ڈانٹا؟ اب کے آواز کچھ روحان سی ہوئی۔ بیگم، آپ نے نہیں لی میری یوں سائیڈ جب بابا سائیں کے ہاتھوں میں ذلیل ہو رہا تھا۔ انشال کے یوں بولنے پر وہ احساس کمتری کا مظاہرہ کرتے وفا کے روبرو ہوا۔ سوری، ہم بھول گئے تھے۔ وہ جو مسکرا رہی تھی آتش کے سب کے سامنے یوں ایک دم پوچھ لینے پر گڑبڑائی، جبکہ اس کی حرکت پر وہاں موجود سب کا مشترکہ کہا گونجا، بھائی سا، آپ کی دونوں بہویں ہی بہت معصوم ہیں۔ ان دونوں کی حرکتوں سے محسوس ہوتے ہادیہ بلوچ بولی تو وہ دونوں جھیپ سی گئی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائیں، ریلیکس کریں، بخش سب کچھ کر چکا ہے، یو ڈونٹ وری۔ وہ تحمل اور ٹھہرے لہجے میں بولتا ان کے سامنے پڑے سنگل صوفے پر براجمان ہوا، جبکہ انشال وفا اور صحیفہ کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ بوا، ناشتہ؟ آتش نے وہیں بیٹھے ہی تیز آواز لگائی تاکہ کچن میں کام کرتی بوا آسانی سے سن لیں۔ ہاں ہاں، لا کر دے رہے ہیں، لا کر دیں ان کام چوروں کو ناشتہ۔ ہارون صاحب نے بھی گویا اپنا بدلہ پورا کیا جو عارش کے آتے ادھورا رہ گیا تھا، جبکہ آتش نے مدد طلب نظروں سے عارش کی طرف دیکھا، جس پر اس نے مسکراتے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ایلی، وہ جو ابھی سو کر اٹھتا نیچے آیا تھا، بلیک ہاف شارٹ پر لائم کلر کی سلیو لیس پولو شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہلکے براؤن بال بے ترتیب ماتھے پر گرے پڑے تھے، بڑی بڑی داڑھی، مونچھ، ہلکے سنہری رنگ کی آنکھوں میں نیند کی خماری ابھی تک تھی۔ کانوں میں ہینڈ فونز لگائے وہ سیڑھیوں سے اترتے اپنے ہائر کی گئی
فلپائن ملازمہ ایلی کو آواز دے رہا تھا۔